السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت بھی عدل و انصاف کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے آپ کے سامنے سیکنڈری ایویڈنس، واقعاتی شہادت اور اقرار جرم کے حوالے سے گفتگو کی اور موجودہ عدلیہ اور جوڈیشل سسٹم میں کچھ خامیاں ان کی نشاندہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کی کوشش کی، تلقین کی اور خود بھی اس کے اوپر عمل کیا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں تھا کیا۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں، سیلاب آیا، مختلف قبائل نے دیواروں کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی خدمت کو وہ شرف سمجھتے تھے، لیکن جب حجر اسود کے مقام تک دیواریں پہنچ گئیں تو ایک تنازع سا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھوں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص فلاں وقت میں سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ خدا کا کرنا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں اور سارے قبیلے کے لوگ جو لفظ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی نبی نہیں ہے، کہا امین داخل ہو گیا، امانت دار داخل ہو گیا۔ امانت کے اندر بھی دیانت کا پہلو ہے، امانت کے اندر بھی عدل کا پہلو ہے، امانت کے اندر بھی انصاف کا پہلو موجود ہے۔ اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہم من و عن قبول کر لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہیں، لیکن ان کے فیصلے کے قبول نبوت سے پہلے بھی ملتا تھا اور ان کی باتوں کی اہمیت پہلے بھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو فیصلہ کیا، عدل و انصاف کے کتنا قریب تھا۔ ایک چادر کو منگوایا، حجر اسود اس میں رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں کو کہا اس چادر کو پکڑ لو۔ جب چادر کو پکڑا گیا، حجر اسود کو اس مقام پہ لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، تو سارے قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف کی تعریف بھی کی اور حکمت کی بھی تعریف کی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ نہایت عمدہ ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت سے قبل ہیں اور شریعت کے بعد ہجرت جب کر رہے ہیں، حضرت علی کو چھوڑا کس وجہ سے؟ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کو واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ کن لوگوں کی امانتیں؟ اس کے اوپر غور کریں۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دشمنی کرے اس کے ساتھ ظلم کیا جائے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ نبی کریم اس معاشرے کے اندر حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس معاشرے نے آپ کو ہجرت کے اوپر مجبور کیا، اور نبی کریم حضرت علی کو تلقین کر رہے ہیں ان کی امانتیں ان کو لٹا کر واپس آنا۔ یہ بات اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرنے والے کیسے ہیں؟ نبی کریم نے اسلام کی بنیاد عدل اور انصاف پہ ایسے رکھی۔ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، بہت بڑا قبیلہ ہے، اسلام نے ہے، اسلام کو قبائل کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ سفارشی لوگ انہوں نے سفارش کرنا چاہی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کس کو بھیجیں؟ جس کی بات نبی کریم ٹال نہیں سکتے، کہا اسامہ کو بھیجتے ہیں۔ اسامہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے جیسا پیار کرتے ہیں۔ اسامہ کو بھیجا، اسامہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اس کی سزا میں کچھ تھوڑی سی آپ تخفیف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ پرانی امتیں صرف اسی لیے ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی، برباد ہوئی کہ ان کا جب کوئی مضبوط شخص چوری کرتا تھا، جرم کرتا تھا، اس کو پکڑا نہیں تھا جاتا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، اس کے لیے NRO بنائے جاتے تھے، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا اس کو پکڑ لیا جاتا تھا، اس کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ میری بات سن لے اسامہ، اگر حسنین کی بادر محترم ہوں، علی کا نور نظر ہوں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کیوں نہ ہوں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم تو بنی مخدوم کی فاطمہ کی بات کرتا ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا۔ یہ وہ اسلام کا بنیادی اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ثابت کیا۔ اسی پر بس ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیے، غزوہ بدر کا میدان ہے، مسلمان فتح پا چکے ہیں، آپ کو پتا مسلمانوں نے عظیم الشان بدر کے مقام کے اوپر فتح حاصل کی، لیکن یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، پریشان ہیں، بے چین ہیں۔ صحابہ نے کہا بدر کا میدان تو ایسا میدان تھا کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہونا چاہیے تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اضطراب کے اندر ہیں۔ صحابی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا چچا عباس قید ہیں، چچا عباس کو رسیوں سے باندھا گیا ہے، جب وہ کراہتے ہیں نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو چوٹ پہنچتی ہے۔ اب وہ صحابی نبی کریم کی تکلیف نہ دیکھ سکا، وہ گیا، اس نے جا کے چچا عباس کی رسیوں کو کچھ ڈھیلا کرنا شروع کر دیا اور ان کی رسیوں کو کچھ ریلیف دیا، ان کو کچھ ایسا ریلیف دیا جس کی وجہ سے حضرت عباس ناز و نعم میں پلے ہوئے ہیں، وہ سختیاں برداشت نہیں تھے کر سکے رسیوں کی، جب ڈھیلی ہوئی انہوں نے کراہنا اور آہو بکا کرنا کم کر دیا۔ جب آہو بکا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں آئی تو اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں عباس اب کراہ نہیں رہے؟ کہا آقا آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی، میں جا کے رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونک اٹھے، کہا یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ اگر چچا عباس اگرچہ میرا رشتہ دار ہے، اگرچہ میرا چچا ہے، یہ دیکھیے عدل و انصاف، اگر تو نے اس کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں، اللہ کی قسم بدر کے سارے قیدیوں کی رسیاں تجھے ڈھیلی کرنی پڑیں گی، جا سب کی رسیوں کو ڈھیلا کرا۔ یہ ہے وہ انصاف، یہ ہے وہ عدل کہ حنین کے مقام کے اوپر 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو عبد المطلب کے جتنے قیدی ہیں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے ہی، مہاجرین اور انصار کا تو کیا کہنا، السابقون اولون میں سے ہیں، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کیا، ہم بھی قیدیوں کو آزاد کریں گے۔ اب دو جو قبیلے ساتھ اور تھے جنگ لڑے تھے، انہوں نے کبھی قیدیوں کے اوپر ایسے لطف و عنایات کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کے اوپر جنہوں نے ہم سے جنگ کی ہے، جنہوں نے ہمارے علاوہ اسلحہ اٹھایا، ہم ان کو کیوں آزاد کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے قیدی آزاد ہو گئے ہیں نا، اب عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ باقی سارے بھی آزاد ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیدی کی قیمت 6 اونٹ مقرر کی اور سارے کے سارے قیدیوں کو اپنی جیب میں سے آزاد کروا دیا کہ عدل و انصاف اصل میں یہ ہونا چاہیے۔ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے چھوٹ جائیں، نبی کریم کے رشتہ دار چھوٹ جائیں، باقی قید میرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر عدل و انصاف کی ایسی عمدہ نظیر پیش کی، کیا کہا؟ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سرخ کو سفید کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں یہ بات لازمی ہے، یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار حسب نسب سے نہیں ہوگا۔ عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عزت بھی اگر ملے گی تو متقی شخص کو زیادہ ملنی چاہیے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اس کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے اور اس کو کالے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، تو خطبہ حجۃ الوداع اس کے اوپر بھی انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ عدل و انصاف ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت عدل و انصاف سے ایسے بری ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، نبی کریم باہر آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اگر کسی کا کچھ دینا ہے اپنے آپ کو احتساب کے لیے، نبی یہ محترم پیش کر رہے ہیں، کسی نے مجھ سے کچھ قصاص لینا ہے، کسی نے مجھ سے کچھ بدلہ لینا ہے تو آئے آگے بڑے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آقا میں آپ سے قصاص لوں گا، صحابہ آہو بکا میں آ جاتے ہیں، نبی کریم بیماری کے عالم میں ہیں، کیا نبی یہ محترم سے بھی قصاص لیا جائے گا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ایسے نہ دیکھو، اس کو آگے بھیجو۔ بیٹا کیا قصاص لینا چاہتے ہو؟ کہا ایک مرتبہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی،
میرا سینہ کچھ صف سے آگے نکلا ہوا تھا، آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی سسکیاں آہو بکا میں بدل گئیں کہ آج نبی محترم سے قصاص لیا جائے گا، اور ساتھی نے الفاظ کہے تو کیا کہے، نبی کریم نے کہا آؤ میرا سینہ حاضر ہے، میرا پیٹ حاضر ہے، قصاص لے لو۔ کہا نہیں، جس وقت آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی اس وقت میرے جسم کے اوپر کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیض کو اٹھاتے ہیں، صحابہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ساتھی آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بوسے لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہا کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے؟ اللہ کی قسم خواہش یہ تھی کہ یہ دونوں ہونٹ آپ کے جسم سے لگ جائیں تاکہ ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے احتساب کے لیے۔ ہم آپ کے سامنے عدل و انصاف کے حوالے سے چند گزارشات کو پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عدل و انصاف کے نہایت انمول واقعات ملتے ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین کی زندگی بھی ان نہایت عمدہ واقعات سے بری پڑی ہے۔ ان میں سے چند واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ عدل و انصاف کی اہمیت خلفائے راشدین کی نظر میں اور صحابہ رسول کی نظر میں کیسی ہے اس کا ہم احاطہ کر سکیں۔ مشہور واقعہ قاضی شریح ایک ایسے قاضی ہیں کہ جن کو حضرت عمر نے مقرر کیا، حضرت عثمان کے دور میں بھی رہے، حضرت علی کے دور میں بھی رہے، بڑا عرصہ تک مسلمانوں کے قاضی رہے۔ حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ آیا کہ حضرت علی کی ایک زرہ بعض مقامات کے اوپر اس کو ڈھال کہا گیا، نبی الغرض حضرت علی کا کچھ سامان جنگی وہ گر گیا تھا، ایک جنگ میں کھو گیا۔ تو کچھ عرصے بعد حضرت علی نے ایک یہودی کے پاس اس زرہ کو دیکھا۔ حضرت علی نے کہا میں نے اس کو تحفہ نہیں دیا، میں نے اس کو بیچا نہیں، یہ زرہ اس کے پاس ہے میری۔ آپ مقدمہ لے کے قاضی شریح کی عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے یہ میں نے زرہ نہ اس کو بیچی ہے، نہ میں نے اس کی تجارت کی ہے، نہ میں نے یہ اس کو تحفہ دیا، یہ اس کے پاس کیسے آئی؟ یہودی کو طلب کیا گیا، یہودی بھی عدالت میں پیش ہوا، عدالتی سسٹم کے اوپر جائزہ لے رہا ہے، غور کر رہا ہے۔ یہودی نے کہا یہ حضرت علی کی زرہ نہیں ہے، مکر گیا۔ تو قاضی شریح نے حضرت علی کو کہا اب آپ نے دعویٰ کیا، یہ بھی اسلام کا اصول ہے، مدعی کے اوپر بارے ثبوت ہوگا، اب آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ ثبوت پیش کریں، گواہ پیش کریں کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے حضرت حسن و حسین کو پیش کیا، اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ تو قاضی شریح نے اسلام کا ایک بہت بڑا اصول بیان کیا اور کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اور مالک کے حق میں غلام کی گواہی کیسے قبول کی جائے گی؟ وہ تو مجبور ہوتے ہیں، غلام تو پابند ہے مالک کا، وہ تو اس کے حق میں گواہی دے گا، اور حسن و حسین آپ کے بیٹے ہیں، باپ کے حق میں جو گواہی دیں گے باپ بیٹوں کو مجبور کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کیا جنت کے شہزادوں کی گواہی کو مسترد کرو گے؟ قاضی شریح نے فیصلہ کیا کہ ان کی گواہیوں کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ یہودی نے یہ سارا سسٹم دیکھا جوڈیشل مسلمانوں کا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، کہتا ہے میں آج کے بعد ایسے دین کو قبول کرتا ہوں جس کے اندر عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین عدالت میں کھڑا ہے اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف قاضی نے فیصلہ دیا ہے اور خلیفۃ المسلمین سر جھکا کر قاضی کا فیصلہ سن کر چل دیا۔ حضرت علی نے اس کو کہا کہ یہ زرہ بھی میں نے تجھے واپس کی۔ یہودی نے واپس کرنے کی کوشش کی کہ یہ زرہ آپ واپس لے لیجئے، آپ سچے تھے میں جھوٹا تھا۔ حضرت علی نے کہا نہیں میری طرف سے تجھے تحفہ ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ حضرت علی کے ساتھ بالکل گھوڑے کے ساتھ گھوڑا لگا کے، قدم کے ساتھ قدم لگا کے حضرت علی کے ساتھ خارجیوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا، اور حضرت علی کا ہر موقع کے اوپر ساتھ دیتا رہا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ عدل و انصاف کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت علی کی زندگی کا ایک واقعہ نہایت عمدہ ہے۔ حضرت علی کے خلاف ایک کیس آیا، ایک بندے نے دعویٰ کیا، حضرت عمر کا دور ہے یہ، حضرت عمر نے دونوں کو طلب کیا۔ اب حضرت عمر کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم کے خلاف کیس آیا ہوا ہے، ایک عام عوامی بندے کا کیس ہے۔ جو بات میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ مالی نوعیت کے مقدمات خلفائے راشدین خود سنا کرتے تھے، ہمارے عدلیہ اور جوڈیشل سسٹم کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ اس کو سول میٹر سمجھا جاتا ہے، مالی مقدمات کی وجہ سے جھگڑے، تنازعات، فتنہ اور فساد کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں یہ مقدمہ آیا ہے نا، تو حضرت علی کو وہ کہہ رہے ہیں یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، اور
جس نے مقدمہ دائر کیا اس کو نام لے کے پکار رہے ہیں. حضرت علی کے چہرے کے اوپر ناگواری آ رہی ہے, حضرت علی کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثار آ رہے ہیں. جب مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی, کیا آپ اس لیے ناراض ہیں کہ آج آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا؟ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم اس لیے ناراض نہیں ہوں, بلکہ اس لیے ناراض ہوں کہ مجھے یہ فیل ہوا کہ عدل و انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. میں عمر نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. علی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں امیر المومنین, آپ اس کو مخاطب کرتے تھے تو اس کا نام لیتے تھے, اور مجھے مخاطب کرتے تھے تو میری کنیت لیتے تھے, اور عربوں میں کنیت احترام کے لیے دی جاتی ہے. عدل کا تقاضا یہ تھا آپ میرا بھی نام لیتے, اس کا بھی نام لیتے. حضرت عمر آگے بڑھے, حضرت علی کے ماتھے کو چوم لیا, کہا یہ ماتھا اس قابل ہے کہ اس کو چوما جائے. حضرت علی کا عدل و انصاف یہ ہے. اور حضرت عمر کا اپنا عدل و انصاف کیا ہے؟ اپنے بیٹے نے ایک کمزور سا اونٹ خریدا, اور جب وہ تندرست توانا بالکل ہٹا کٹا ہو گیا اس کو بیچنے لگے. حضرت عمر کو پتہ لگا, حضرت عمر نے کہا اس اونٹ کو پکڑ لاؤ, یا جو پیسہ میرے بیٹے نے اس کے عوض کمایا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے. عبداللہ ابن عمر آئے, کہا بابا آپ ہمیں کاروبار بھی نہیں کرنے دیتے, ہم کوئی چیز مال تجارت کی لیتے ہیں آپ بیت المال میں داخل کرتے جاتے ہیں. یہ اس طرح کے متعدد واقعات حضرت عمر کی زندگی میں آئے ہیں. کہا ہاں تو سمجھتا ہے تو کمزور اونٹ خریدے گا, لوگ اس کو ڈانٹیں گے نہیں, اس کو ڈپٹیں گے نہیں, اپنی چراگاہ میں چرنے دیں گے کہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے, اس لیے وہ ہٹا کٹا اور فربا ہو گیا. لوگوں کے اونٹ اتنی جلدی موٹے کیوں نہیں ہوتے, تیرا اونٹ کیوں موٹا ہو گیا؟ اس لیے کہ لوگوں نے کہا یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے, اس لیے میں اس اونٹ کو بیت المال میں داخل کرتا ہوں. اسی طرح حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ 2-3 مرتبہ معاملہ بھی کیا ہے کہ بیٹوں نے تجارت بھی کی ہے تو تجارت کے پیسوں کو بھی بیت المال میں داخل کیا. کہا تیرے لیے اس لیے تجھے اس تجارت میں اتنا نفع ہوا, عام لوگوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے کہا امیر المومنین کا بیٹا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کی جو بیوی ہیں انہوں نے مخالف بادشاہ کو تحفہ اس کی بیوی کو بھیجا, اس نے جواب میں تحفہ دیا. حضرت عمر نے وہ تحفہ بھی ضبط کر لیا, کہا یہ تجھے تحفہ نہیں دیا گیا بلکہ ریاست کے امیر المومنین کو تحفہ دیا گیا ہے کہ تو اس کی بیوی ہے, اس وجہ سے میں اس تحفے کو بھی بیت المال میں داخل کرواؤں گا. حضرت عمر اس طرح کا عدل و انصاف کرنے والے تھے کہ اپنے بیٹوں کے راستے کے اندر ہمیشہ تجارت کے معاملات میں بھی نگرانی کرتے رہے, اور کہا کرتے تھے اگر تم نے کوئی حکم کی خلاف ورزی کی نا, کسی بھی حکم کی, میں تمہیں دگنی سزا دیا کروں گا. اور وہ جو مشہور واقعہ ہے حضرت عمر کا, یہ جو تربیت کا انداز تھا, اس کے معاشرے کے اوپر اثرات کیا تھے؟ معاشرہ سارے کا سارا, اور یہ بات یاد رکھیے عربی کی ایک کہاوت بھی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بادشاہ کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. بادشاہ جس طرح کا ہو لوگوں کا وہی دین ہو جاتا ہے, بادشاہ کا جس طرح کا اخلاق ہو لوگوں کے وہ اخلاق ہو جاتے ہیں, بادشاہ کا جس طرح کا طرز عمل ہو لوگوں کا بھی وہی طرز عمل ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے آرڈیننس کچھ جاری کیے ہوئے تھے, اور یہ جو مشہور واقعہ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے, گشت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں باتوں کی آواز آ رہی ہے. عورت ایک بڑھیا ہے, اس کی آواز آ رہی ہے, وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے اس دودھ میں پانی کو ڈال دو, اس دودھ میں پانی کو ڈال دو, اس دودھ میں پانی کو ڈال دو. کس لیے؟ بیچنے کے لیے نہیں, اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ میں پانی ڈالو. بیٹی آگے سے جواب میں کہہ رہی ہے ماں عمر کا آرڈیننس ہے کہ دودھ میں پانی نہ ڈالا جائے, مسلمانوں کے بچے کمزور نہ, ہم دودھ پورا نہیں کر پا رہے, بیٹی اس کے اندر پانی ڈال لو. عمر کون سا دیکھ رہا ہے, اور اس کے اندر حرج کی کیا بات ہے, اس میں شرعی قباحت کیا ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے عمر نہیں دیکھ رہا, لیکن خلیفۃ المسلمین کے حکم کی عدولی میں نہیں کر سکتی, اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر ساری باتیں سن رہے ہیں, بیٹی کی یہ آواز سنی, عمر تو نہیں دیکھ رہا, حالانکہ عمر اس وقت قدرتی طور پہ بات سن بھی رہے ہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر اپنے گھر آئے اور اپنے بیٹوں سے کہا, اپنے ایک بیٹے کو مجبور کیا کہ میں تیرا نکاح اس بچی سے کرانا چاہتا ہوں جس کا اخلاق اور سیرت اور عدل و انصاف اتنا اعلیٰ ہے کہ عمر کے آرڈیننس کے اوپر بغیر کسی نگرانی کے اوپر بھی من وان عمل کر. یہ عدل و انصاف کا نتیجہ ہوتا ہے. من غش فلیس منا, ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا
کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی۔ نبی کریم کا فرمان کتنا سخت ہے، جو ملاوٹ کرے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں عدل و انصاف کے منافی ہیں، یہ قسط کے خلاف ہیں۔ یعنی یہ ترازو اور میزان کے دونوں پلڑوں کو میں سے ایک پلڑے کو بھاری کرنا، کم کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں سے ایسا عدل کیا کرتے تھے، قرہ ڈالا کرتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں فلاں بیوی کے ساتھ زیادہ چاہت رکھتا ہوں اور اس کو سفر میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج ہم اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔